آج اور ہمارے ایک ساتھی بزرگ ہیں ماشاءاللہ، تو انہوں نے بھی مجھے فون کیا، بتایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے ان کا نکاح کروا دیا ہے، نکاح ثانی ہے، اور عمر ان کی ابھی فی الحال غالباً 52 سال کی عمر ہے۔ ایک خاتون سے نکاح کیا جو مطلقہ تھی۔ اس تعلق سے ہمارے پاس میں بہت سارے مسائل ہیں، ہم دیکھتے بھی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیا نکاح ایک سے زیادہ کرنا یہ ضروری ہے، یہ لازم ہے، یہ کیا ہے، یا کیا ہے، یا کیا ہے۔ افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ دین اسلام، قانون، شریعت یہ پرانے زمانے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار سے چل رہی ہے، لیکن امت کو اب تک کے ان مسائل کی سنگینی کا علم نہیں ہوا۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ حالانکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک سے زیادہ نکاح کا حکم خود اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ کس نے دیا؟ خود اللہ نکاح کا حکم دے رہے ہیں کہ تم ایک سے زیادہ نکاح کرو۔ کیسے؟ قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ تم نکاح کرو ان عورتوں سے جن کو تم نے اپنے لیے مناسب سمجھا یا پسند کیا یا منتخب کیا۔ مثنا 2 نکاح کرو، وثلاثا 3 کرو، ورباع 4 کرو۔ تو یہ تو اللہ کا حکم ہے، اور جہاں جس چیز پر اللہ کا حکم آ جاوے مسلمان کو خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ یہ تو ایمان کا تقاضا ہے۔ ہم تو مسائل کے اندر پریشان ہیں کہ نہیں جی ایسا ویسا۔ دراصل معاملہ یہاں اٹکتا ہے کہ ہمارا ہندوستان کا پورا علاقہ یہ غیر ایمان والوں کے ساتھ اور اپنے ہم وطن لوگوں کے ساتھ رہتے مزاج کے اعتبار سے، تعلق کے اعتبار سے، کام کاروبار کے اعتبار سے ہم لوگوں نے اپنے ذہنیت کو ان کی جیسی بنا لیا۔ ہمیں شریعت کا پتہ ہی نہیں، اسلام کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ بس نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دیا، حج کر دیا، ہم نے پورا اسلام دین اس کو ایمان اسی کو سمجھ لیا ہے۔ یہ عجیب بات ہے۔ اللہ کا حکم ہے، نکاح کا تو اللہ کا حکم ہے، ایک سے زیادہ کا بھی اللہ کا حکم ہے۔ جو لوگ پوچھتے ہیں یہ کیا ضروری ہے؟ ضروری ہے، ضروری ہے، ہاں ضروری ہے، ضروری ہے، لازم و ملزوم ہے کہ اس کے بغیر، یعنی ایک سے زائد نکاح کے بغیر آج کے اس دور میں اور ان حالات میں اور ان وقتوں میں انسان کا اور ایمان والی خواتین کا عزت کے ساتھ زندگی بسر کرنا یہ محال ہو گیا ہے۔ کیا کرے؟ خواتین کہاں جائے؟ کس کو اپنے دکھڑے سنائے؟ کس کے پاس بیٹھے؟ کہاں جا کے روئے؟ معاشرہ انہیں اجازت نہیں دیتا، عزت کی زندگی گزارنے نہیں دیتا۔ فطری چیز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم سنتوں میں سے نکاح ہے، اہم سنتوں میں سے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جتنے انبیاء گزرے ان کی تمام انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خصوصیات تھی جو سب میں یکساں پائی جاتی تھی۔ ہر نبی نے اپنے دور میں نکاح کیے، عطر کا، خوشبو کا استعمال کیا، حیا، پاک دامنی، سلام، یہ انبیاء کی سنتوں میں سے ہیں۔ اور انبیاء کی تواریخ اٹھا کر دیکھیں آپ کہ انبیاء علیہ السلام نے ایک سے زائد نکاح کر کے امت کو پیغام دیا تھا کہ تم نے بھی نکاح کرنا، کیونکہ اس کے ذریعے سے، اس عمل کے ذریعے سے اللہ رب العزت امت کی بچیوں کی حفاظت فرمائیں گے۔ ہم نے کہہ دیا کہ نہیں جی ہم نے بس ایک نکاح کر لیا، بس کافی ہے، اگلا قدم ہم کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنے لوگ بے وقوفوں کی طرح کہتے ہیں نہیں ہم کو کیا ضرورت ہے نکاح کرنے کی، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے جان دیا ہے، اللہ نے صحت دی ہے، سب کچھ دی، اس کے بعد کہتے ہیں ہم کو کیا ضرورت ہے نکاح کرنے کی۔ تم کو ضرورت نہیں ہے، تم کو ضرورت نہیں ہے نکاح کرنے کی۔ نہ ہم آپ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ نکاح کرو کیونکہ آپ کو ضرورت ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نکاح آپ ان کے لیے کرو جن کو ضرورت ہے،
انسان کو خود کو پیاس لگتی ہے نا تو انسان خود پانی کا انتظام کر لیتا ہے، اور یہ اصل خیر کی بات نہیں ہے، یہ اصل چیز نہیں ہے۔ اصل چیز تو وہ ہوں گی کہ جب پیاس خود کو نہ لگے اور پانی موجود ہو اور تم دوسروں کے لیے انتظام کرو، یہ اصل چیز ہے۔ تو نہیں، ہم کہتے ہیں کہ پانی ہمارے پاس رکھا ہوا ہے، اب ہم کو پینے کی بھی ضرورت نہیں، تو ہم کو استعمال کی بھی ضرورت نہیں، بس رکھا ہوا ہے کوئی بات نہیں، ہم نے تو ایک نکاح کر لیا، ایک بیوی کو سنبھال لیا، بات ختم ہو گئی۔ صحابہ کرام کی تواریخ اٹھا کر دیکھے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں انہوں نے تمام سنتوں پر عمل کیا، اس عمل کو بھی نہیں چھوڑا اپنی زندگی میں۔ سارے صحابہ کا معیار اٹھا کر دیکھ لیں، سارے صحابہ کی ہسٹری کھول کے دیکھ لینا آپ، غالباً 2 یا 3 صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں صرف ایک نکاح کیا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی اور ایک نکاح پر اکتفا کیا، باقی 100 لاکھ صحابہ۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں کرتے ہیں۔ کیوں نہیں کرتے بھائی؟ کیوں نہیں کرتے؟ صاف الفاظ میں کیوں نہیں کہتے کہ ہم ڈرتے ہیں؟ یہ ڈر کو اپنے دل سے نکالو۔ کس چیز کا ڈر ہے؟ کس چیز کا خوف ہے؟ کس چیز کا خوف ہے؟ اللہ کے ڈر کے علاوہ لوگوں کا ڈر، لوگوں کا خوف، یہ ہمیں اللہ کے خوف سے زیادہ غالب کر کے کہیں بے ایمان نہ بنا دے۔ ہم تو ایمان والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، امت کا کیا ڈرنا ہے؟ امت کا کیا خوف اپنے دل میں پال کے رکھتے ہو؟ نکالو اپنے دل سے اس ڈر کو باہر، کرو ہمت۔ حضرت جی مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہ وفیدہم ومدد لهم العالی، اللہ ان کی صحت دے، طاقت دے، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے۔ حضرت نے ایک بار بڑی غمگینی کی حالت میں کہا ہے، دل پر ایک بوجھ لے کر کہا کہ ہندوستان کی تقریباً 8 لاکھ سے زائد مومن عورتیں، مسلمان عورتیں، مسلمانوں کے گھر میں پلنے اور بڑھنے والی، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے والی مسلمان عورتیں 8 لاکھ سے زائد یہ غیر ایمان والوں کے حملے کا شکار ہو چکی ہے۔ کون ذمہ دار ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ 8 لاکھ بچیاں مسلمانوں کے گھر سے جا چکی ہے۔ بچیاں 15 سال کی عمر میں بالغ ہو رہی ہے، 17 سال 18 سال کی عمر میں وہ اسکول کالجوں میں ہیں، وہاں تعلقات بن جاتے ہیں، مجبوری میں نکاح کر کے نکل جاتے ہیں کفار کے ساتھ، غیر ایمان والوں کے ساتھ، اور ایمان سے بھی وہ نکل رہی ہے۔ یہ بھی مسئلہ، نکاح بھی کر رہی ہے اور ایمان سے بھی خارج ہو جا رہی ہے، دوسروں کا دین قبول کر رہی ہے۔ یہ تمہاری میری ہم سب کی کمزوری ہے، ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ ہم سے پوچھیں گے کل قیامت کے دن کہ بھائی کیوں نہیں کیا تھا نکاح؟ کون سی چیز مانع تھی تجھے نکاح کرنے میں؟ حالانکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کنتم فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر غربت کا ڈر ہے نا تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے روزی کا انتظام کریں گے، تم نکاح تو کر کے بتاؤ، ہم کو ہمت تو کر کے بتاؤ۔ ڈرتے ہیں، کس چیز کا ڈر ہے؟ یہ ڈر کو اپنے دل سے نکالو اور کھڑے ہو کر بتاؤ، مرد مجاہد بنو۔ کہاں تک کھڑا ہونا ہے؟ کہاں تک کھڑا ہونا ہے؟ ایک میرا ساتھی آیا میرے پاس، مجھے کہنے لگا، دوست ہیں احباب میں سے، کہنے لگا کہ مجھے دوسرا نکاح کرنا ہے، کیا کروں؟ میں نے کہا کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ بس ایسے ہی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کوئی پہلے والوں سے کوئی مسائل؟ بولے کچھ بھی نہیں، کوئی ضرورت کچھ بھی نہیں، سب اوکے ہیں، پھر کیوں کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا نکاح کے بعد والے حالات کا علم ہے کہ کیا ہو سکتے ہیں آپ کے ساتھ میں؟ تو کہا کہ ہاں علم ہے، پھر بھی آپ مجھے کہہ دیں کہ میں کیا حالات ہو سکتے ہیں۔ میں نے کہا اگر نکاح ہو گیا اس کے بعد میں اپنے آپ کو ایسے تیار کرنا کہ جیسے تمہارے اپنے لوگ، تمہارے اپنے رشتہ دار، تمہارے اپنے خاندان والے تلوار لے کر گردن پر بیٹھے۔ کیا بیٹھے؟ تلوار لے کر گردن کے اوپر بیٹھے، بس ادھر سے تمہاری زبان سے ایک حرف نکلا اور انہوں نے گردن مار دی، یہاں تک تیار کر کے بیٹھنا پڑے گا اپنے آپ کو۔ ہے ہمت؟ تو کہنے لگا کہ اس کو اللہ نے جوش دے دیا، کہنے لگا بھائی میں تیار ہوں، دونوں ہاتھ اڑا کے کہنے لگا میں تو تیار ہوں۔ ماشاءاللہ، پھر 4-5 دن کے اندر ہی اس کی ایک جگہ پر بات ہوئی اور اللہ نے نکاح کرا دیا، اور الحمدللہ ہو گئے 1.5-2 سال ہو گئے اس کو نکاح کر کے بہترین زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ایسے اسباب اللہ رب العزت پیدا کرتے ہیں، تم ہمت پیدا کرو، اللہ رب العزت دیکھیں انشاءاللہ کیسے تمہارے لیے راستے اور ہموار کرتے ہیں۔
کیونکہ اسلام، ایمان اور دین یہ فطری چیزیں ہیں، فطرت ہے، قانون فطرت اس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ انسان کی ضروریات کن چیزوں میں ہیں، ان اسباب کو اللہ نے پہلے ہی پیدا کر دیا ہے، معلوم تھا اللہ کو اس تعلق سے۔ اب دیکھیں نا پورے علاقوں میں نکل کر، خود اپنے خاندانوں میں نگاہ ڈالیں نا، خود اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، گھر میں بچے کتنے ہیں، بچیاں کتنی ہیں، لڑکے کتنے ہیں، لڑکیاں کتنی ہیں، ایک لسٹ بنائیں، ددیال کے اندر کتنے لوگ ہیں، ان میں مرد کتنے ہیں، مستورات کتنی ہیں۔ اللہ نے کیوں حکم دیا نکاح کا 4 کا؟ ہم اب تک کنفیوز ہے، ہمارے دماغوں کی لائٹ گل ہے، بتی گل ہے ہماری، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ نکاح کے لیے ہمت کریں، کوشش کریں، اور امت کی ایک بچی کو اگر جہنم کی آگ سے بچانے کی طاقت رکھتے ہو تو بچا کے بچاؤ۔ 8 لاکھ تو چلی گئی، باقی کی فکر تمہارے کو اور ہم کو اور مجھ کو کرنا ہے۔ اور یہ 8 لاکھ وہ ہیں جو کورٹ کے اندر جا کر جنہوں نے رجسٹری کر کے نکاح کیا ہوا ہے غیروں کے ساتھ، یہ وہ 8 لاکھ ہیں۔ ان کے علاوہ کتنے ہیں جن کی رجسٹریشن ہی نہیں ہوئی؟ حساب لگاؤ حالات کیا ہے۔ یہ ماحول کہ ہمارے گھروں تک نہ پہنچے، اس کی فکر آج سے اڑنی پڑیں گی۔ یہ بے دینی ہے، یہ جہالت ہے کہ ہم نے اس کی طرف نگاہ نہیں کیا۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ نکاح کریں، ایک سے زائد نکاح کریں، اور کسی کا خوف اپنے دل میں نہ پالیں۔ نکاح کریں اللہ کے لیے، اور مرنے تک اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ اگر میری جان پر باری آئی میں مر جاؤں گا، کوئی بات نہیں، تاکہ میرے ایک مرنے سے مارتا کوئی نہیں ہے۔ میں کسی کو ڈرانا بھی نہیں چاہ رہا، آپ اطمینان رکھیں، مارتا کوئی نہیں ہے۔ دھمکاتے ہیں، ڈراتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ستاتے ہیں، جملے کستے ہیں، اور برے الفاظوں کا استعمال کرتے ہیں، برداشت کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نکاح کر رہے ہو۔ پہلے والی پر بھی کوئی ظلم نہ ہو، پہلے والی کی بھی کوئی عیوب بیان نہ ہو، پہلے والی کے بھی بارے میں کوئی خرابیاں بیان نہ ہو، اور دوسری کے بھی حقوق ادا کریں۔ حقوق ادا کرنے میں کمی بیشی ہو تو اللہ سے معافی طلب کرے، اور اللہ سے کہے کہ اے اللہ دونوں کے درمیان ہم کو عدل انصاف کرنے والا بنا دے۔ عدل انصاف کیسے ہے؟ روٹی کھانے پڑنے میں، اوقات میں، کپڑے پہننے لینے میں، رہنے میں، ان تمام چیزوں میں بس، اور تو بہت زیادہ مسئلے نہیں ہیں۔ ایک صاحب ملے، ان سے اسی مسئلے پر بات ہو رہی تھی کہ نکاح ایک سے زائد تو مخالفت کر رہے تھے بار بار کہ نہیں ہونا چاہیے، ایک کی زندگی اچھی ہو۔ ہم نے کہا کہ آپ نے ایک کے لیے کیا کیا؟ تو کہا کہ میں نے 1 کروڑ روپے کا، بڑے فخری انداز سے بول رہے تھے، میں نے 1 کروڑ روپے کا بنگلہ اپنی وائف کو لے کر دیا ہوا ہے۔ میں نے کہا اچھا؟ بولے ہاں۔ کاروبار کیا کرتے ہو؟ تو کہا کہ بڑا بزنس ہے۔ بچے کتنے ہیں؟ 2 بچے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ ہم نے کہا کہ ہم نے آپ سے زیادہ بڑا بیوقوف نہیں دیکھا۔ تو وہ ایک دم تھوڑا سا پریشان ہو گئے، چہرہ ان کا، 2-4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے سب کے سامنے ان کو کہا کہ ہم نے آپ سے زیادہ بیوقوف آدمی کوئی نہیں دیکھا ہے۔ تو کہنے لگے کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ یعنی کہ ہاں، اگر آپ 1 کروڑ کا بنگلہ لینے سے پہلے ہم سے مشورہ کر لیتے تو ہم آپ کو کہتے کہ 1 کروڑ کا بنگلہ لینے کے بجائے آپ 25-25 لاکھ کے 4 بنگلے خریدے، اور 4 بیویوں کو رکھے، اور 4 کے خرچ پورے کرے، اور 4 سے اولاد پیدا کرے، 4 کو علم سکھائے، اور 4 جب آپ راستے سے گزرے آپ کے پیچھے 4 بیویوں کے بچے آ رہے ہو۔ دیکھو کیسے مزہ آتا ہے، کیا اللہ نے فطری چیز رکھا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہی نہیں نا بات کو۔ اس لیے، اور نکاح کے تعلق سے ایک اور بات، لوگ مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، تو مسائل کے شکار ہونے میں نکاح سے پہلے بھی نکاح کے بعد بھی کہ کیسے ہم زندگی گزاریں، اپنے علاقے کے علماء کرام، خصوصاً کہہ رہا ہوں یہ لفظ میں کہ علماء کرام سے مشورہ کریں، اپنے علماء سے، اپنے علاقے کے علماء سے، مساجد میں جائیں، مکاتب میں جائیں، مدارس میں جائیں، اور علماء سے مشورہ کریں کہ میں دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہوں، میری خواہش ہے، مجھے آپ مسائل سکھائیں کہ اس کے مسائل کیا ہیں۔ یوٹیوب، فیس بک، گوگل، ان کے بھروسے پر نہ رہیں، علماء سے جائیں، رابطہ کریں، اور ان سے حقیقی معنی میں مسائل کا ایک ذخیرہ لیں،
ان کو نوٹ کریں اپنے ذہنوں میں، ان کو یاد کریں اور اس پر عمل کر کے انشاءاللہ زندگی گزاریں۔ دیکھیں ایک نکاح ہو یا 4 نکاح ہو، آپ کی زندگی کو اللہ رب العزت کیسے جنت بناتے ہیں۔ ہاں یہ بڑی مزے کی چیز ہیں، ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ نکاح کرو، اور ان بچیوں کو جن کو آج پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے نکاح نہ ہونے کی وجہ سے، کتنی بچیاں ہیں امت کی کہ جو ہمارے ساتھ کتنوں کے رابطے ہوئے ہیں، کتنوں کے والدین، کتنوں کے بھائی، انہوں نے ہم سے ایسی باتیں کی ہیں، کہتے ہیں کہ جی ہم بڑے پریشان ہیں، بچی کو نکاح نہیں آتا اور رات رات بھر روتی رہتی ہے، ہمارے امی پریشان ہیں نکاح کے لیے، بچی کے لیے نکاح کے لیے پریشان ہیں، طلاق ہو گئی، بچی بیٹھی ہوئی ہے گھر کے اندر، ہم پریشان ہیں، ایک بیٹی ہے، اس کو بیٹا ہے، اس کو بچے ہیں، وہ بچوں کے ساتھ میں اپنے ماں باپ شوہر سے خلا لے کر بیٹھی ہوئی ہے، پریشان ہے۔ بھائی مسائل کا شکار ہے امت، ان کو مسائل سے نکالو، ان کو خوشیوں کی زندگی دو، زنا سے، کینہ سے، کپٹ سے، عشق بازی سے، اور گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ اور ڈیٹ پر جانے سے اور کافی پر لے جانے سے، ان سب نائٹ کلبوں میں لے جانے سے، ان سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ۔ یہ گناہ کے اڈے ہیں، گناہ کے راستے ہیں، یہ سیدھا جہنم میں جانے والے ہیں۔ تم 2 دن کی زندگی خوشیوں میں گزار کر 4 دن کی اور ہمیشگی کی آخرت کی زندگی کو برباد مت کرو۔ سمجھو اس بات کو کہ 2 دن کی خوشیوں کی زندگی ہم